بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ اپنی صحت اور تندرستی کا خیال کرو اور نقصان دہ چیزوں سے بچو، پرہیز کرو۔ صحت کی حفاظت یعنی بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت اور تندرستی کی حفاظت کرے۔ آج اگر آپ کے پاس صحت اور تندرستی ہے تو آپ اللہ کی عبادت بھی کر پائیں گے، اور اگر صحت اور تندرستی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی آپ کیسے کر پائیں گے؟ لہٰذا کوئی کھانا پینا اس طرح نہ کھائے نہ پیے جس سے آپ کی صحت خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کی جو ممانعت ہے یہی تو صحت کی حفاظت ہے، لہذا اپنی صحت کی حفاظت کرے اور نقصان دہ چیزوں سے بچے، پرہیز کرے۔ چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، آب و ہوا کے موافق ہونے نہ ہونے میں اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے بچائیں، پرہیز کریں۔ خاص طور پر جبکہ آج پورے ملک میں کورونا وبا مہاماری جیسی خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور اس سچویشن میں، اس جیسی ہلاکت والی بیماری میں پرہیز کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور سرکار کی طرف سے جن جن چیزوں سے بچنے اور پرہیز کرنے کے لیے اور احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان ہدایات پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ سرکاری ہدایت نئی نہیں ہے، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ہدایات کو بتلا کے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تم سنو کسی علاقے میں، کسی شہر میں وبا طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو تم اس شہر میں نہ جاؤ، اس علاقے میں نہ جاؤ، اور جس علاقے میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اور تم اس شہر کے اندر موجود ہو تو پھر اس شہر سے نہ نکلو بلکہ اپنے گھروں میں رہو۔ آج کورونا وائرس کی وجہ سے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آنا جانا جو منع ہے، یہ منع آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے گئے ہیں، جس کو ہم آج لاک ڈاؤن کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح بخاری، مسلم شریف وغیرہ کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم کفرار من الاسد، کوڑ بیمار آدمی سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ آدمی جب کوئی شیر کو دیکھ لیتا ہے اور سانپ کو دیکھ لیتا ہے تو بہت دور بھاگتا ہے، اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ اسی طرح کوڑ بیماری کے اندر مبتلا شخص جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا اس کے قریب بھی نہیں آنا ہے بلکہ اس سے دور رہو۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ قبیلہ ثقیف کا ایک وفد، ایک جماعت مدینہ میں آئی، تو اس جماعت کے اندر ایک آدمی کوڑ بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے پاس یہ پیغام پہنچایا کہ تم واپس چلے جاؤ، تم بیعت ہو چکے ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوڑ بیمار آدمی کو اپنے پاس آنے نہیں دیا بلکہ اس کو وہیں سے واپس کر دیا، رخصت کر دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسند احمد اور فتح الباری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کلمک المجذوم کان بینہ و بینک ذراعا او ذراعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام،
جب تم کوڑ بیمار آدمی سے بات چیت کرو تو اس کے اور تمہارے درمیان 1 نیزہ یا 2 نیزہ، 1 گز یا 2 گز دور رہنا چاہیے۔ آج کورونا وائرس کی وجہ سے جو سوشل ڈسٹینس جگہ جگہ رکھا گیا ہے، مسجدوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، ہر جگہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے 1 میٹر 2 میٹر دور رہے، یہ سوشل ڈسٹینس آج نہیں بلکہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بیان فرما کے گئے ہیں۔ آج میرے نبی کی یہ حدیث کتنی ہی سچی ثابت ہو رہی ہے کہ کیا ہی صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ ان تمام احادیث کا یہ ہے کہ اس جیسی خطرناک کرونا وبا مہاماری جیسی خطرناک بیماری سے پرہیز کرنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہاں ایک بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لے، ایک بات بہت اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بیٹھا لے، سمجھ لے کہ کوئی بیماری دوسرے کو خود بخود نہیں لگتی، ایک کی بیماری خود بخود دوسرے کو نہیں لگتی۔ بخاری مسلم تمام حدیث کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو خود بخود نہیں لگتی۔ اگر میں اس آدمی کا گھر چلا گیا تو اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی، نہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا عدوہ، ایک آدمی کی بیماری خود بخود دوسرے کو نہیں لگتی، یعنی ایک آدمی کی بیماری دوسرے کو لگ جانا، یہ خیال رکھنا، یہ گمان رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ، یہ گمان توحید کے خلاف ہے۔ اللہ کی کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا آٹومیٹک نہیں ہے بلکہ مسبب الاسباب کے حکم کی تابع ہے۔ تو یہ خیال رکھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ جاتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ کچھ بیماری ایسی ہے جیسے کورونا، طاعون، وبا، جذام، ملیریا وغیرہ، تو اس طرح بیماری میں بیمار آدمی کے ساتھ مل جل رکھنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے اس بیماری کا اثر آپ پر آ سکتا ہے، پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے بلکہ آپ پرہیز کریں۔ تو کوڑ بیمار کا مطلب سمجھے۔ کوڑ بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ جسم کے اندر سفید سفید وائٹ کلر کا دھبا پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی برس کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو برس کی بیماری کہتے ہیں۔ یا پھر کوڑ بیمار ایسی ہے کہ جسم کے اندر جگہ جگہ گوشت سڑنے لگتا ہے اور گرنے لگتا ہے، اور انگلیاں، ناخن سڑنے لگتی ہے، گرنے لگتی ہے۔ تو یہ کوڑ بیماری ہے جس کا اثر دوسرے تک بھی پہنچتا ہے اور مل جل رکھنے سے۔ تو خیر، اس جیسی کرونا وبا مہاماری جیسی خطرناک بیماری میں اپنے آپ کو بچائیں، پرہیز کریں، اور بس فرض اور واجبات پر عمل کریں۔ کچھ سنتیں ایسی ہیں جن پر عمل نہ کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ عمل نہ کیا جائے تو بھی بہتر ہے۔ مثلا ہاتھ سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، گلے سے معانقہ کرنا وغیرہ۔ تو ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، گلے ملنا وغیرہ یہ چیزیں نہ کرے، جیسا کہ میں نے اوپر آپ کے سامنے حدیث بھی بیان کر دی، یہ چیزیں نہ کرے اس بیماری کے موسم میں۔ اور عید کے موقع پر بھی ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، گلے ملنا یہ چیزیں نہ کرے تو بہتر ہے۔ تو بس فرض اور واجبات پر عمل کرے۔ اور کچھ علاقے میں، جیسا کہ ہمارے علاقے میں ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے یہاں جاتے ہیں تو عورتیں عورتوں کو آپس میں بوسہ دیتی ہے، تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بچائے۔